62(1)(f) میں تاحیات نااہلی پر عدالتی فیصلے الیکشن ایکٹ کا نفاذ ہوگا۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے، 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور کل اس پر تقریباً 11:30 بجے دن کو سماعت ہوگی۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور بالخصوص جو سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق بات کی جاتی تھی، یہ فیصلہ جب ہوگا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ بڑا کلیدی نکتہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور انتہائی اہم عدالتی معاملہ پی ٹی آئی کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جو درخواست دی گئی تھی، شعیب شاہین صاحب اس کے وکیل تھے، عدم پیروی پر وہ خارج کر دی گئی ہے۔ اور جو رپورٹر سپریم کورٹ کور کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شعیب شاہین باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے اور عدالت سے بلاوے آ رہے تھے لیکن وہ گئے نہیں اور پھر نان پروسیکیوشن پہ اس درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قانونی اور آئینی معاملہ یہ بھی ہے کہ اب جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ ٹریبیونل میں جائیں گے اور ٹریبیونل میں پھر سے ایک موقع ان کو دیا جائے گا جس میں وہ اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو یہ نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ اب اس میں آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہے، کتنے مواقع ان لوگوں کے پاس، بالخصوص جو مفرور اور اشتہاری لوگ ہیں ان سے متعلق آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اس پر بھی مفصل گفتگو کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان پہ حملہ ہوا یا نہیں ہوا، مولانا کے بھائی اس بات کی تردید کرتے ہیں جبکہ جے یو آئی کے ترجمان اسلم غوری اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ ڈی آئی خان پولیس بھی اس بات کی تردید کرتی ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں مسلم لیگ نون صرف چودھری شجاعت سے اتحاد کرے گی، اب یہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آئی پی پی کا کیا بنے گا؟ دیگر جماعتیں جو پنجاب میں اتحاد چاہتی تھی، جے یو آئی نے بھی اطلاعات کے مطابق 3 نشستیں مانگی تھیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ اور یہ جو سیاسی دنگل سجے گا اس میں کیا مسلم لیگ نون بھی اکیلے ہی مقابلہ کرتی نظر آ رہی ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی سے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد صاحب، نامزدگی مسترد ہونے کے بعد اب معاملات ٹریبیونل میں جائیں گے، بہت سے لوگوں کے اعتراضات ہیں، کچھ اعتراضات ویلڈ بھی ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ اعتراضات بالکل حقیقت کے برعکس ہیں۔ کس کو، جو امیدوار ہیں جن کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں، کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، یہ کاغذات نامزدگی کا مسترد ہونا، قبول ہونا، یہ ایک روٹین ورک ہے، ہر الیکشن میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس الیکشن میں جس تھوک کے حساب سے صرف ایک پارٹی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے اور جن چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسترد کیے گئے، اس کی وجہ سے یہ تاثر بن رہا ہے کہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا بیوروکریسی سے اور سرکاری ملازمین سے آروز لینے کا، وہ غلط فیصلہ تھا اور اب وہ استعمال ہو رہے ہیں آروز سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنی سیاسی ایفیلیشن کی بنیاد پر، اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر، سیاسی تعصبات کی بنیاد پر ایک پارٹی کے خلاف، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ الیکشن کرانا کوئی مقصود نہیں ہے، با اعتماد، منصفانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف الیکشن اس ملک کے لیے ضروری ہیں، جن کی ساکھ ہو، جن کا اعتبار ہو، جس پر لوگ، پاکستانی قوم بھی اعتماد کرے اور پاکستان سے باہر کے ادارے اور اقوام بھی اعتماد کریں کہ یہ جو حکومت وجود میں آ رہی ہے، یہ جو پارلیمنٹ وجود میں آ رہی ہے، یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس انداز میں یہ ہوا ہے، سارا عمل ایک لحاظ سے مشکوک کر دیا گیا ہے اور بیوروکریسی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس پر اگر اعتماد کیا جائے، قوم اعتماد کرے یا کوئی امانت ان کے حوالے کی جائے تو وہ اس کے اہل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ ایک پروسیس ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کتنی اپیلیں ہوتی ہیں، اپیلوں پر جو فیصلے ہوں گے وہ ظاہر ہے وہ جج صاحبان کریں گے، ہائی کورٹ کے جج ہیں تو وہ تو یقیناً انصاف ہوگا اور اس پر سب کو اعتماد ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، اب بیوروکریسی سے معاملہ پھر جوڈیشری کے پاس جا چکا ہے، پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ والے معاملے پہ بھی بات کریں گے کہ شوشہ اتنا ہے، شور اتنا ہے اور اس میں عملیت پسندی کیوں نہیں ہے۔ آج ایک کلاسک اگزامپل ہے شعیب شاہین صاحب کا عدالت نہ پیش ہونا۔ اچھا، اس میں دیکھیں، اس میں ایک چیز تھوڑی سی، جو شعیب شاہین صاحب کا بیان میں نے سنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کوئی بائیو میٹرک کرانا تھا یا ویریفیکیشن کرانی تھی،
تو جب میں واپس پہنچا ہوں تو جناب وہ برخاست ہو گیا تھا اچھا، کیس۔ یعنی یہ جو ان کا انتظار نہیں کیا عدالت نے؟ ان کا انتظار نہیں کیا، انتظار کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا جب ایک قومی نوعیت کا ایشو ہو اور ایک وکیل نے اٹھایا ہو اور جج صاحب نے کہا کہ میں سنوں گا تو سن لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک۔ یہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہم 6 دنوں کی اور پورے دن کی تنخواہ لیتے ہیں جی، تو اتنی جلدی کسی کیس کا ڈسمس ہو جانا وہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی جی ٹھیک دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ اول تو سوال یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ نون کے ساتھ کر رہے ہیں، 3 سیٹیں پنجاب میں JUIF نے مانگی، کیا پنجاب میں ان کا کوئی اثر بنتا ہے 3 سیٹوں کا؟ ایک تو کتنا جینون مطالبہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب سے سیٹ مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب ابھی تو نون لیگ خود میں جانا ہے، الیکشن لڑنا ہے، نہیں مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھیں جب مسلم اس وقت صرف ان سیاسی جماعتوں کی یا مذہبی جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے، خود مسلم لیگ کی بھی ضرورت ہے کسی کو ساتھ لے کر چلنا، اس لیے کہ دعوے جو بھی کریں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور مسلم لیگ کے جو معاملہ فہم رہنما ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حالت پتلی ہے حلقوں میں، مختلف حلقوں میں۔ ایک سینئر آدمی نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حلقے میں جاؤں کیسے۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف جمعیت علماء اسلام یا تحریک استحکام پاکستان پارٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جناب اتحاد کرے، مسلم لیگ کی بھی کہیں کہیں ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر JUI سمجھتی ہے کہ تونسا کا جو حلقہ ہے وہاں اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، وہاں ایک دور میں مولانا عبدالستار تونسوی صاحب الیکشن لڑتے تھے، خواجہ صاحب ہیں وہاں پہ، ان کے خواجہ مدثر صاحب جو ہیں وہ دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں وہاں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش ہوگی، کچھ حلقے اور بھی ان کے مدثر صاحب کے مقابلے میں کون ہے مسلم لیگ نون سے؟ اب مجھے صحیح معلوم نہیں ہے کہ وہ خواجہ شیراز والی سیٹ پہ لڑنا چاہتے ہیں، تو وہ خواجہ شیراز والی سیٹ ہی بنتی ہے، وہ بھی ہے، خواجہ مدثر صاحب امجد فاروق کھوسے والی بھی سیٹ بنتی ہے نا، 2 سیٹیں ساتھ ساتھ ہیں، تو اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی سیٹ ہے، لیکن بہرحال پھر جب سیاسی جماعتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آتی ہیں تو پھر مطالبات تو ہوتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہارڈ بارگینر ہیں، وہ سودے بازی کرنا خوب جانتے ہیں۔ دیکھیں اس حکومت میں سب سے مضبوط جو وزارتیں تھیں وہ مولانا فضل الرحمان کے لوگوں کے پاس چار ترش تو نہیں تھیں، شیریں بالکل ٹھیک، تر وزارتیں، تر وزارتیں بارگینر ہیں، وہ سودے بازی کرنا خوب جانتے ہیں۔ دیکھیں اس حکومت میں سب سے مضبوط جو وزارتیں تھیں وہ مولانا فضل الرحمان کے لوگوں کے پاس چار ترش تو نہیں تھیں، میٹھی تھی، بالکل ٹھیک، تر وزارتیں